گدا اچھا تھا، ہوٹل اچھا تھا، آرام دہ سفر تھا، سب چیز، مگر کوئی مقدر والا بچہ ہوتا ہے وہ کہتا نا میں چاکلیٹ پہ راضی نہیں ہوں، میں کھانا کھانے نہیں آیا ہوں، میں گدے پہ سونے نہیں آیا ہوں، میں کھلونوں سے ٹہلنے نہیں آیا ہوں، حسین میں نے وطن چھوڑا ہے آپ کے لیے، میں تو آپ سے مل کر کے جاؤں گا۔ سینکڑوں مثالیں ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اپنے وطن سے آتے ہیں زیارت قبر حسین کر کے نہیں لوٹتے، زیارت حسین کر کے لوٹتے۔ توجہ کریے، پاکستان میں ایک جگہ ہے پارا چنار، مشہور جگہ ہے، مومنین وہاں کے واقعی بہت محکم ایمان کے لوگ، بڑی قربانیاں بھی دی پارا چنار کے لوگوں نے۔ کافی برس پہلے کا واقعہ ہے، جب اربعین دیکھیں ہمیشہ ہر دور میں سوائے ان اموی و عباسی خلفاء کا زمانہ رہا ہو اس کے علاوہ ہمیشہ کئی سو برس سے اربعین کے دن لوگ پیدل کربلا جاتے ہی ہیں، بس منظم نہیں تھا یہ پروگرام، آرگنائز طریقے سے نہیں ہو رہا تھا، جو جہاں ہے وہیں سے چلا گیا، کچھ لوگ چلے گئے تو وہ نظر میں نہیں آتا تھا۔ اب اس پروگرام کو بالکل منظم کر دیا گیا، اس لیے ہمیں دیکھنے لگا، تو ہمیشہ ہر دور میں لوگ پیدل جاتے تھے۔ حتیٰ آغا خوئی علیہ الرحمہ کی فوٹو موجود ہے کربلا سے پیدل جاتے ہوئے راستے میں بیٹھ کر کے، آج سے 60-70 سال پہلے کی تصویر موجود ہے، توجہ کریں آپ۔ تو ہر دور میں لوگ جاتے تھے، ختم گفتگو کر دیا میں نے۔ تو پارا چنار کا ایک مومن گھر سے نکلا، عراق پہنچا، اور جہاں سے بھی اس نے قصد کیا وہ پیدل چلنے کا، وہ پیدل چلتا ہوا، غریب آدمی، بوسیدہ لباس، پھٹا پرانا پہنے ہوئے، ننگے پاؤں، کچھ کھانے پینے کے سامان، سوکھی روٹیاں، چٹنی، نمک، کچھ اس نے پوٹلی بنا کے کمر میں باندھی اور چل پڑا۔ توجہ کریں، کیسے زیارت اربعین سے مراد 3 مرحلے ہیں، ہم ابھی پہلے مرحلے پہ ہیں، گھر سے کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد کا مرحلہ ہے اپنے آپ کو کم سے کم وہاں تک پہنچائے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ خود حسین سے ملاقات۔ چلا آیا کربلا، جس وقت حرم میں داخل ہوا حسین ابن علی کے، تو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کے لیے آسان ہے، مگر بہت سی باتیں مجھے واضح کرنی پڑتی ہیں، چونکہ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو نہیں سمجھ سکتا۔ حرم میں، معصومین کے حرم میں جگہ جگہ کلاس ہوتے رہتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مجتہدین بیٹھے ہیں، 4 لڑکے بیٹھے ہیں، طلاب بیٹھے ہیں، کہیں یہاں کلاس چل رہا ہے، کہیں وہاں چل رہا ہے، وہاں چل رہا ہے، اسی میں درمیان میں ذریع بھی ہے، لوگ زیارت بھی کر رہے ہیں، اپنا طواف بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے۔ کچھ طلاب بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کوئی عالم دین پڑھا رہے ہیں۔ یہ شخص داخل ہوا تو اتفاق سے ان کی نظر دروازے پہ پڑی کہ ایک شخص ہے کہ جو داخل ہو رہا ہے اور ایشیائی انسان ہے، کوئی لباس بتا۔ عجب بات ہے، لوگ جب حرم میں قدم رکھتے ہیں تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں۔ جب انسان کی نظر حسین کی زری پہ پڑتی ہے تو ارادہ نہیں کرتا ہے رونے کا، پھر آنکھیں قابو سے باہر ہوتی ہیں، خود بخود روتا ہے۔ انہوں نے عجب آدمی ہے کہ یہ داخل ہوا دروازے پہ تو مسکرا رہا ہے، زری کو دیکھ رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور وہیں سے اس نے چھپ کر کے جو طریقہ ہوتا ہے زری کے قریب سلام کرنے کا، زیارت پڑھنے کا، ویسے اپنی زبان میں کچھ آہستہ آہستہ زیارت پڑھنے لگا، مسکراتا جاتا ہے۔ یہ طلاب جو بیٹھے تھے علماء کہ یار عجب آدمی ہے، اس کو تہذیب نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، آج تک نہیں دیکھا۔ جتنے لوگ حرم میں داخل ہوتے ہیں وہ رونے لگتے بے اختیار، یہ ہنس رہا ہے، وہ جاہل دیہاتی ہے۔ ظاہر بات ختم ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے وہ زری کی قریب پڑھنے لگا، جا کر کے کھڑا ہو گیا، اب زری سے منہ لگائے ہوئے زری سے کچھ دھیرے دھیرے بول رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہوگا، کوئی دعا پڑھ رہا۔ کہتا اچانک اس نے اپنے کمر میں لٹکی ہوئی اس تھیلی کو نکالا اور اس میں سے کچھ روٹی کے سوکھے ٹکڑے نکالے اور اسے زری کے قریب لیے کھڑا رہا۔ اب یہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ کر کیا رہا ہے، عجب بد تہذیب آدمی آیا ہے، بے معرفت آدمی آیا ہے، یہ حرم حسین میں ہے، اسے طریقہ نہیں ہے، یہ کرنے کیا جا رہا ہے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا زری کے اندر ڈال دیا۔ زری میں جگہ جگہ وہ خانے بنے ہوتے ہیں جس سے لوگ پیسے وغیرہ ڈالتے ہیں، اس نے وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کے زری میں ڈال دیے۔ اب یہ لوگ بالکل بے چین ہو گئے کہ یہ تو گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، اب اسے روکنا چاہیے۔ مگر ابھی تک غنیمت تھا کہ اچانک اس نے ایک کام ایسا کیا کہ یہ سب چیختے ہوئے دوڑے،
اس نے اپنا پیر اٹھایا اور زری کے سامنے کر دیا. یہ بالکل جاہل آدمی ہے. جلدی اسے پکڑو اور باہر نکالو. پہلے سے طریقہ معلوم ہونا چاہیے, اس کے اندر تربیت ہونی چاہیے. حسین کے قبر کی طرف پیر کیے کھڑا ہے. آئے یہ لوگ چلاتے ہوئے, پیچھے سے پکڑا. کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ حرم میں جایا کیسے جاتا ہے؟ اور وہ داخل ہوئے تو ہنستے ہوئے, کیا روٹی کے سوکھے ٹکڑے تم نے حرم زری میں ڈال دیے. اور یہاں تک تو ٹھیک تھا, پھر تم نے پیر اٹھا کر کے حرم کی طرف کر دیا, زری کی طرف. اور وہ بیچارہ حیرت سے ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو صرف حسین کے لیے آتا ہے اس کی توجہ صرف حسین پہ ہوتی ہے. کہا بھائی میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا. کہیں مسلسل تم نے سب غلط کیا ہے, کیا غلط کیا؟ کہا مسکراتے ہوئے حرم میں داخل ہوئے. قاسم جیسے ہی میں حرم کے دروازے پہ آیا اور میری نگاہ زری پہ پڑی, میں نے دیکھا باقاعدہ سید الشہداء اپنی زری میں بیٹھے ہوئے اور میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. جب امام مسکرا رہے تھے تو میں نے مسکرا دیا. مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ ہے. امام نے مجھے اشارے سے اپنی قریب بلایا, میں دھیرے دھیرے امام کے قریب آ گیا. کپور کا امام نے مجھے غور سے محبت سے اوپر سے نیچے کر دیکھا. کہا کس راستے سے آؤ؟ میں نے سب بیان کیا, ایسے سے آیا ہوں. امام نے پوچھا راستے میں کیا کھایا پیا؟ میں نے روٹی نکال کے دکھا دی. بولا یہ سوکھی روٹیاں کھاتا آیا ہوں. امام نے کہا تھوڑی سی مجھے نہیں دو. میں نے اس روٹی کے ٹکڑے کو حرم میں ڈال دیا, زری میں ڈال دیا. یہ لوگ کہاں رہے ہیں جسے دیہاتی کہہ رہے ہیں, جسے جاہل سے کہا اتنا ہی نہیں. امام نے کہا تو بہت دور سے پیدل آئے ہو, ننگے پاؤں, غریب ہو, تمہارے پیروں میں زخم آ گیا ہوں. کون بولا آتے ہوئے ہیں؟ کہ امام ہی نے کہا تھا ذرا پیر اٹھاؤ میں دیکھوں. میں نے اپنا پیر اٹھایا تھا, زری کی طرف کیا تھا. اب دیکھ رہے یہ زیارت اربعین کا تیسرا مرحلہ ہے. یہ سب سے بلند مرحلہ ہے کہ جہاں انسان صحابہ کی زیارت نہیں کرتا, انسان حسین سے مل کے آتا ہے. مگر کون مل کے آتا ہے؟ وہ بچہ کہ جو چاکلیٹ پہ بہلتا نہیں, جو کھلونوں سے بہلتا نہیں, جائے مگر اس ارادے سے حسین آیا ہوں, مگر میں نجف سے کوفے تک لگی ہوئی سبیل دیکھنے نہیں آیا ہوں, میں کھانوں کے ڈشے گرنے نہیں آیا ہوں, میں لذیذ غذاؤں کے تحفے کرنے نہیں آیا ہوں, میں آپ کے لیے آیا ہوں. توجہ کریے. تو ایک مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا, اور ہوں تو روزانہ ایک مثال آپ کے سامنے بیان کروں. بھرے ہیں واقعات اور داستانیں. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس انسان کے لیے جو اس زیارت اربعین کا مطلب سمجھ جائے. کیسے حسین سے قریب ہوا جا سکتا ہے, کیسے جب تمام مادی خواہشیں انسان اپنے دل سے باہر کر دے تو اس دل میں حسین پیدا ہوتے ہیں. ابھی انشاءاللہ اس کے بعد کے 2-4 مراحل آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو خود روزانہ آپ اپنی زبان پہ جاری کرتے مگر آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. امام نے آپ سے کہلوایا کیا ہے؟ ختم گفتگو عزیز ہو. لہذا یہ اربعین یہ نئی روح پھونک رہی ہے. مستقل قوم کے اندر جو روح ہے, انقلاب پیدا ہو رہی ہے, اس میں اصل ہاتھ اربعین ہے, زیارت اربعین ہے. اور انشاءاللہ اسی اربعین کے ذریعے سے, اسی پیادہ عربی کے ذریعے سے, اسی پیدل مارچ کے ذریعے سے وہ ہیرے نکھر کر کے دنیا میں آنے والے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے پیش خیمہ بنیں گے اور اپنے زمانے کے امام کے ساتھی بنیں گے. وہ قوم تیار کرے گا. کون؟ یہی پیادہ عربی, یہی زیارت اربعین. کیسے؟ جسے میں نے 21 سفر کی مجلس میں بلوغات میں عرض کیا تھا, اسے دہرانا نہیں ہے. کیسے, کیا رشتہ ہے ظہور امام کا اربعین کے اس پیدل سفر سے؟ توجہ کریں آپ, یہ بیان کر چکا ہوں. لہذا انشاءاللہ یہی اربعین ہے کہ جو ظہور امام کا زمینہ فراہم کرے گی. تو میں نے عرض کیا کہ جو انسان کسی اور چیز پہ قانع نہیں ہوتا صرف حسین کے لیے, تو پھر حسین اس کے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی نظروں سے سارے حجاب اٹھا لیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اربعین وہ دن ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے بھی اہتمام کیا ہے, جس کے لیے اللہ نے بھی اہتمام کیا ہے, جس کے لیے معصومین نے بھی اہتمام کیا ہے. یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا ہے. پیغمبر اپنے صحابی کی تربیت کرتے ہیں. جناب جابر کی, جابر تمہیں رہنا ہے, ہماری نیابت کرنی ہے, تمہیں اربعین ہی کے دن پہلا زائر بن کے کربلا پہنچنا ہے. ادھر جناب زینب کو رہائی تو پہلے مل جائے گی, مگر زینب 7 دن تک مجلس کر کے
تاریخوں کو شام میں ختم کریں گی، یعنی دن گزاریں گی، اور پھر اب جب چلیں گی تو اس اعتبار سے کہ عین 40 کے دن ہی جناب زینب پہنچے کربلا۔ یہ سب اتفاق نہیں ہے، سب بالکل منظم پروگرام ہے۔ کیوں؟ حسین کی بہن بھی 40 کے دن کربلا آئے، ادھر پیغمبر کا بوڑھا صحابی بھی 40 کے دن کربلا آئے، ادھر حسین قبر سے آواز دے جاگو بچپن کے دوست نا، میں تو قبر میں ہوں، میری بہن فاتح ہو کے آ رہی ہے، میرا بیٹا فتح کر کے آ رہا ہے شام و کوفہ، میری نیابت میں اٹھو استقبال کرو زینب کا، اٹھو آگے بڑھو، سید سجاد کا استقبال کرو، اے روز استقبال ہو رہا ہے۔ اس انداز سے کہ جناب جابر آگے بڑھتے ہیں، امام سجاد جیسے ہی اپنے ناکے سے نیچے اترے، جابر چاہتے ہیں آگے بڑھ کر کے سینے سے لگا کے کسی کی حمیت ہو جائے، جو بھی آتا ہے فوراً اسے سینے سے لگا کے پرسا دیا جاتا ہے نا۔ اگر کسی کا پورا بھرا گھر اجڑ چکا ہو، کسی کا پورا گھر قتل کر دیا گیا ہے، آپ سوچیں جابر کس اہتمام اور کس کرم کے ساتھ آگے بڑھے ہوں گے کہ امام سجاد کو لپٹا کر کے پرسا دیں، مگر اس کو کیا کیا جائے کہ امام چیخ کر کے پیچھے ہٹ گئے، چچا جابر ابھی گلا اس قابل نہیں ہے، ابھی گردن میں تاب نہیں ہے اس بات کی کہ آپ کے گلے لگ سکوں، بیٹا یہ کیا ہو گیا؟ امام نے گردن سے کپڑے کو ہٹایا، اب چیخنے کی باری جناب جابر کی تھی، اللہ گردن سے گوشت اٹھ چکا ہے، کہا چچا جابر بس یہ سمجھ لو کربلا سے کوفے سے شام تک اتنی وزنی گلے میں توق پہنایا گیا تھا، اتنا وزنی کہ میرے گردن سے گوشت ہو گیا ہے، زخم برقرار ہے۔ چنانچہ جناب جابر کا پرسا دے رہے ہیں، امام سجاد بیٹھے ہیں، پرسا لے رہے ہیں، اور کہا ہاں شکر خدا وہ دن آیا تو کہ کوئی امام سجاد کو پرسا دینے والا آیا، وہ دن آیا تو کہ اب کوئی تازیانہ لگانے والا نہیں ہے، اب کوئی درے مارنے والا نہیں ہے، اب پیغمبر کا ایک صحابی ہے کہ جو پرسا پیش کر رہا ہے۔ کاش اس منظر کو حسین کی 4 برس کی سکینہ بھی دیکھ پاتی کہ میرے باپ پہ رونا کوئی جرم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لاڈلی ہے کہ جب بھی روتی ہے نہ کوئی پرسا دینے والا ہے، نہ کوئی گلے لگانے والا ہے، ہاں کوئی تماچے لگاتا ہے، کوئی گوشوارے چھینتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَدًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا بِأَمْرِهِ۔ پر الہ ہمارے عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہ کے بغیر صلیحہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والد محمد کی ذات ان سے راضی ہو، خوشنود نہ ہو۔ معبود پوری دنیا میں جہاں بھی محبان اہل بیت بستے ہیں، ان سب کی جان مال عزت بابروں کی حفاظت فرما، وارث سے کربلا ہم تک میں خون حسین ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے میں شریک فرما۔ ربنا تقبل